دکھا سکتے ہیں بھائی، جب سعودی عرب بین کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں، اس نے بین کر دیا. تو دیدی یہ چیز ہو جائے تو بہت بہت سہولت آ جائے گی. اب دیکھیے آپ، یہ کیا کرتی تبلیغ جماعت؟ تبلیغ جماعت یہ بھی کرتی ہے، جو پرانی ہندو لڑکیاں تھیں جو کنورٹ ہو گئی تھی، اسلام میں آ گئی تھیں، تو بندی لگاتی تھی، سندور بھی لگاتی تھی اور منگل سوتر بھی پہنتی تھی. یعنی کسی بھی طریقے سے اپنی سنسکرتی کو ایز اے مومن ہونے کے باوجود فالو کرتی تھی. اسے اچھا لگتا تھا، خوشی ہوتی تھی. لیکن تبلیغ جماعت نے وہ تک چھین لیا. مطلب وطن کی مٹی کی مہک رہ نہ جائے. اچھا، وطن کی مٹی کی مہک نہیں آنی چاہیے تمہارے اندر سے، تو وہ بھی سب چھین لی گئی ہے. تو یہ کام ہے تبلیغ والوں کا، اور یہ جو ہے اس لیے بین ہونی چاہیے، بند. اگر یہ بند ہو جاتی نا دیدی، اگر یہ سلسلہ پہلے رک جاتا، تھم جاتا، تو آج مسلمانوں میں اتنی کٹرتا نہ ہوتی اور آتنک واد بھی اتنا نہ ہوتا. 100 کے 100 گارنٹیڈ. امروز عالم پوری ذمہ داری سے یہ بات بول رہا ہے. جی، تبلیغ جماعت اگر بین ہو جاتی، کیونکہ جو صحیح. آتنک وادی آتے ہیں کون آتے ہیں؟ دیوبند والے آتے ہیں، کیونکہ طالبان بھی اپنے آپ کو دیوبندی مانتا ہے. آئی ایس کیا کے نام ان کے، آئی ایس کیا ہے ان کا، یہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی مانتا ہے. پاکستان کے جتنے بھی آتنکوادی اپنے آپ کو دیوبندی مانتے ہیں، اور یہ دیوبند سے تعلقات رکھتی ہے یہ تبلیغ جماعت. تو تبلیغ جماعت جو ہے اگر پہلے سے بند ہو گئی ہوتی تو آج بھارت بہت خوشحال ہوتا. آج اس ایکس مسلم موومنٹ کی بھی ضرورت نہ پڑتی. اس سے آگے اور میں کیا بولوں. جی ہاں، صحیح بات ہے. تو امروز تم نے پورے 40 دن تم نے گزارے تبلیغی جماعت کے ساتھ، تو یہ شہر شہر کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ اپنا بوریا بستر لے کے کہاں جاتے ہیں؟ نہیں دیدی، جب میں گیا تھا 40 دن کی جماعت میں، میرے بیچ میں پیسے ختم ہو گئے تھے، تو میں پیسے لینے گیا. میری آپ دیکھیں شدت. یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو تبلیغ جماعت سے ایک بار چلا گیا وہ واپس نہیں آتا. میں ان دنوں اپنے ماما کے یہاں پر رہتا تھا، تو انہوں نے بھیجا تھا، اور اس دنوں 500 روپے بھی بڑی رقم ہوتی تھی. کافی میں چھوٹا تھا اور گیا 500 روپے لے کے. تو پھر پیچھے پیسے ختم ہو گئے، میں خرچ چل رہا تھا، پہلے سے رہا ہوں زیادہ. حالانکہ پوری تبلیغ جماعت کا جو خرچ تھا وہ 450 روپے کا تھا. دعوتیں بہت ملی تھی، حرام کا کھانے کو بہت ملا تھا اس میں. اور ہماری جماعت کا وقت لگا تھا میرٹھ میں. جی. تو میرے پیسے ختم ہو گئے، تو میں پھر سے ماما کے یہاں پر گیا، اور میں نے ماما کو لیٹر بھی لکھا تھا. وہ پڑھ کر بہت ہنسے تھے. بولے بیڑی کو بولتے بیڑی سگریٹ میں سٹکا مت مارنا. تو میں ان کو خط لکھا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ماما کا آپ کہتے سٹکا مت مارنا، سٹکا تو سٹکا، یہاں پر گٹکا بھی نہیں مل رہا. تو بہت ایسے تھے، اور بچپن کی ایسی لینگویج تھی. اور لیٹر بھی ایسے لکھتا تھا. اب آج بھی میں کسی دوست کو بھی خط لکھتا ہوں، اس سے دوستی شبد ہٹا دیا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے لو لیٹر ہے. اچھا، مطلب اتنی شدت سے، وہ اتنی ایموشن کے ساتھ میں پہلے سے بچپن سے لکھتا رہا. تو خیر، میں پیسے لینے گیا، اور پھر میں پیسے لے کر وہاں سے واپس آیا. کہنے کی بات یہ واپس آیا، میری وہاں پر ایک دو ساتھیوں سے جماعت یہ بن نہیں رہی تھی. امیر صاحب کا پتہ چلا جب میں گیا، تو پتہ چلا وہ گے تھے. اچھا، وہ گے تھے. وہ مدرسوں کی، دیکھیے ان کو بھی غلط نہیں کہوں گا، مدرسوں کے کارن جو بچوں کے ساتھ بدفعلیاں ہوتی ہے، تو بدفعلیاں اگر لگاتار نرنتر ہوتی رہے تو اس کے اندر وہ پرابلم آ جاتی ہے. کیونکہ اس کے ویسے ایموشنز ہو جاتے ہیں، جذبات ہو جاتے ہیں، اور ویسے اس کی پرکرتی بھی، اس کے اندر قدرت بھی بدل جاتی ہے. اب مجھے یہی پتا چلا، اور بتایا اس شخص نے جس کے ساتھ ان کا سمبند بن چکا تھا. اب امیر صاحب کچھ بولے تو میں بول دیتا تھا، امیر صاحب چپ رہو، تمہارا بھی ایک راز میرے پاس آ چکا ہے. اب امیر صاحب دقت میں، مطلب سچ کی بولنے کی اس وقت بھی میرے اندر طاقت تھی، اسی لیے میں ایک لیکھک بنا. شاید میں نے صحیح پروفیشن کوئی چنا تو لیکھن، اور اس میں میری پوری بھڑاس نہیں نکل رہی تھی. جو میں باتیں بولنا چاہتا تھا فلم انڈسٹری بھی پوری نہیں کر پا رہی تھی میری نیڈ، کیونکہ مجھے کتنا سچ بولنا ہے. تو اس مومنٹ سے جڑ کے ہی میری وہ نیڈ پوری ہو پا رہی ہے شاید، جو ضرورت تھی. تو میں بڑا خوش نصیب ہوں. اس میں ایک چھوٹا سا، ایک ذرہ برابر، ایک دل برابر اپنا کوئی مقام رکھتا ہوں.
तिल के बराबर भी इस कायनात में इस मोमेंट से जुड़ के तो मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। तो ये बोलता था। एक वो चिल्ला पड़े, बोले बताओ क्या कहना चाहते हो, तुम क्या जानते हो सच। अब सबको इकट्ठा करके बोला, 2-4 नमाजी और थे। अब ऐसे कैसे बोलूं, आज तो मैं बोल देता, उस वक्त तो काफी बच्चा था, छोटा था। खैर बहरहाल उन्होंने डिसीजन लिया कि इसको घर भेजा जाए, ये हमारे साथ नहीं चल पाएगा। जब ये डिसीजन लिया गया तो 2-4 मकामी लोग जो वहां के थे बोले क्यों, तो उन्होंने बहाना रखा इसकी तकबीर ओला फौत हो गई है। तकबीर ओला मतलब 40 दिन तक तकबीर के साथ नमाज पढ़नी है इमाम के पीछे। जब वो कहे अल्लाहु अकबर तो आप भी अल्लाहु अकबर कह के नमाज की नियत बांध ले 40 दिन की। जी। तो मैं पैसे लेने गया था, इसलिए तकबीर जो है मुझसे छूट गई थी। तो ये बात कही मकामी लोगों के बीच में, इसको निकालते हैं तो मकामी लोग बोले अमीर साहब क्या गजब कर रहे हैं आप, तबलीग जमात से जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, ये बच्चा तो वापस आ गया, ये तो बहुत ही जन्नती बच्चा है, ये तो जन्नत में जाने वाला है, ये तो दीन के लिए काम करने वाला है। और मैं भी फूले नहीं समा रहा था, मैं दीन के लिए काम करने वाला हूँ, इस्लाम के लिए काम करने वाला हूँ। और वहां पर उनको चुप करा दिया गया। फिर हम वहां से लास्ट के जो 1-2 दिन बचे थे, हम निजामुद्दीन मरकज गए और वहां का जो खाना, उसके बाद भी मैं 1-2 बार गया हूँ, वहां का खाना खाया तो एक बिछी पड़ी है। कोरोना हिंदुओं में फैला रहे हो ना फैला रहे हो, किसी को मारना चाह रहे हो ना चाह रहे हो, लेकिन इनके बीच में एक किसी को बीमारी लग जाए ऐसी जो छूत अछूत वाली हो, छूने से फैले तो वहां सबको फैल जाएगी। एक दस्तरखान बिछा हुआ है, एक पन्नी रखी है और पन्नी के ऊपर खाना है, सब एक साथ ऐसे खा रहे हैं। आज मैं सोचता हूँ तो मैंने वहां पर खाना खाया है, मुझे बड़ा बड़ा घिन सा आता है। साथ में खाना मोहब्बत है, मोहब्बत की बात करते, साथ में खाना मोहब्बत है। भाई ये जो मोहब्बत तुम सिखा रहे हो, ये कैसी मोहब्बत है कि हम जन्नत में जाएंगे। पिछले दिनों भी एक नाई की दुकान पे बैठा था, शेविंग करा रहा था, एक साहब आए, तबलीगी इंसान थे, नाम उनका भूल रहा हूं मैं भी, बिजनौर के थे। तो बोले कि नमाज इमरोज आलम साहब होती रहती। मैंने जी नमाज तो छूट जाती है। तो बोले क्यों, ऐसा गजब क्यों। मैंने जी ऐसा गजब की बात नहीं, नमाजें काम धंधे में छूट जाती है और अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे काम तो हमारे सब हिंदू भाई भी कर रहे हैं। तब तक आपके चैनल, आपका चैनल फर्स्ट है जिस पर मैंने कबूल किया कि आज से मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं हर जगह पे आपके चैनल का नाम जरूर लेता हूँ। तुम कब से मुसलमान नहीं हो, मैंने परवीन दीदी के यहाँ मेरी वो स्ट्रीम है वो जरूर देख लेना, मैं तभी से मुसलमान नहीं हूँ। तो कहते अरे कैसी बात कर रहे हो, अच्छे अच्छे काम क्या कर रहे हो, हम तो ईमान वाले हैं, हम तो कलमा वाले हैं। ये तो इन्होंने तो कलमा पढ़ा नहीं, वहां पर काफिर लफ्ज भी नहीं कहा, काफिर जुमला भी नहीं कहा, जन्नत में तो हम ही जाएंगे। तो तबलीग जमात दीदी इस बात को इतना नहीं हद से ज्यादा बढ़ावा दे रही है। हम ही जन्नती हैं, हम ही ईमान वाले हैं, हमारा ही मजहब सबसे अच्छा है, हम ही बेस्ट हैं, बाकी सब वेस्ट हैं। तो ये तबलीग जमात इस काम को कर रही है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इसके ऊपर सबसे ज्यादा आवाज एक्स मुस्लिम मूवमेंट में सब चीजों में मैं आवाज उठाया हूँ, इसलिए बार बार उठाया हूँ कि इसके बारे में स्ट्रीम करो, और जो एक्स मुस्लिम हमारे तबलीग में गए हैं वो बताएं ये कैसी खतरनाक चीज है, जिंदा जहर है जी। जिंदा जहर मतलब एक सांप को पाल रहे हैं, उसे दूध नहीं पिला रहे हैं, बल्कि उसे जहर चटा के पाल रहे हैं। तू जहरीला है, इस्लाम तो है ही जहरीला सांप, और फिर उसको जहर पिलाया जा रहा है कि और जहरीला हो। तो यह है तबलीग जमात, इससे आगे तो मेरे पास अल्फाज नहीं भी। तो इमरोज जब तुम बाहर आए, मतलब 40 दिन का आपने ये किया, तो आपकी जिंदगी कैसे बदली, मतलब क्या फर्क आपको अपने आप में महसूस हुआ, मतलब आप किस तरीके से बाहर आके आपने दुनिया को किस नजर से देखने शुरू किया। अरे आप काफिर हैं, आप मुशरिक हैं, आप जहन्नुम में जाएंगी, मैं जन्नत में जाऊंगा, ये सब फर्क पड़ा। घर में टीवी नहीं लगना चाहिए, एंटीना लगता था ना पहले दूरदर्शन वाला, वो नहीं लगना चाहिए, ये शैतान का झंडा है, शैतान का झंडा नहीं लगना चाहिए हमारे घर पे। और रेडियो भी हराम है, टीवी हराम है, ये हराम है, वो हराम है। और अभी मैं देख रहा हूं, मैं तो तबलीग जमात से भी जुड़ा था, तो इस्लाम को इतने सच्चे तरीके से फॉलो किया था, इन सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को हराम मानता था। अगर मैं आज भी तबलीगी जमाती होता तो मोबाइल भी यूज नहीं करता,
کیونکہ کافروں نے بنایا، حرام ہے یہ. اگر میں تبلیغی انسان ہوتا اس شدت سے میں اس کو فالو کیا تھا، لیکن بڑا سکون ملتا تھا. ہم جنت میں جائیں گے. اور جب نماز پڑھتے تھے کہ اللہ کو ایک بھی سجدہ کو پسند آ گیا تو اللہ بخش دے گا، کہ سالے اتنے سجدے کرتے ہیں ایک سجدہ پسند نہیں آیا، کسی کے کو نمستے کر لیا تو تم نے یہ کیا بیڑا غرق کر لیا. ایک کو پچھلے دنوں میں کہہ دیا میں نے جی نمستے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. تبلیغی انسان تھے. ہاں، زکی نام ہے، میرے محلے میں رہتے، لمبی سی داڑھی کے، محلہ قاضی پاڑا، زکی صاحب اچھے انسان ہیں، نو پرابلم. ان کی انسانیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، بہت بہترین انسان ہے. لیکن جس آئیڈیولوجی کو فالو کر رہے ہیں وہ اسلامک تبلیغی، تو وہ میں نے نمستے کہہ دیا، میں نے جی نمستے، بولی ہمارا طریقہ نہیں ہے. تو میں نے ہمارا طریقہ نہیں ہے تو کس کا طریقہ ہے؟ غیروں کا طریقہ ہے. میں نے پھر غیروں کا طریقہ یہ برا تو نہیں ہے، میں نے آپ کو کوئی گالی تو اس میں نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات تو نہیں. اتنا کہہ کے 3-4 اور کھڑے تھے، مسجد سے باہر آئے، گیٹ پہ کھڑے تھے. میں لمبے لمبے قدم بڑھا کے نکل گیا، پتا چلا کہ یہیں انہوں نے میرا حلیہ بدل دیا. صحیح بات ہے. تو مطلب دیکھو 40 دن کے لیے آپ گئے اور آپ کا نظریہ کتنا بدل گیا. آپ نے مطلب ہر چیز کو حرام قرار دیا، آپ نے گھر میں ٹی وی، یہ ہر چیز کو. تو جو لوگ بار بار جاتے ہوں گے، میں سوچتی ہوں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. ان کا حال تو مطلب وہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں 100% دیدی، اگر میں آج تک تبلیغی جماعتی ہوتا تو میں آتنکوادی ہوتا. میں کہتا ہوں میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے اندر کے ایک چھپے ہوئے آتنکوادی کو مارا ہے. بہت اچھا، یہ پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے اندر کے ایک آتنکوادی کا قتل کیا ہے. اب اس آتنکوادی کا قتل کرنے کی سزا اسلام دیتا ہے سرطن سے جدا، مرتد کی سزا سرطن سے جدا. تو اس آتنکوادی کو مارنے کی یہ سزا ہے. اور آپ کے اوپر بھی وہی ہے اور ہر کسی کے اوپر وہی ہے. تم نے کیوں چھوڑا اسلام؟ کٹرتا. تو اب یہ چیزیں ہیں دیدی، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اسلام کیا چیز ہے. ایک ایسی بے حیا بے حیا چیز کا نام ہے. میں نے تو صرف ایک ہی چیز پہ چھوڑا ہے، سب لوگوں تو پڑھ کے چھوڑا، اس کے چھوڑا. میں نے صرف ایک ہی نقطۂ نظر پہ اسلام کو چھوڑا کہ یار ہمارا ہی دین اول افضل بہتر بہترین، ہم ہی جنتی ہیں، سب کچھ ہم ہی ہیں، ہم ہی بیسٹ ہیں، باقی سب ویسٹ ہیں. تو یار سب سے زیادہ پریشان حال قوم مومن ہی کیوں ہیں؟ سب سے پریشان حال مسلمان ہی کیوں ہیں؟ یہ جو چیز میرے سامنے سے گزری تو میں نے یہاں سے اس چیز کو جانا دیدی کہ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو کوئی پرابلم ہے. میں ہندو، سکھ، جین، عیسائی، بودھسٹ، مسلم یا اور مذہب جو ہیں، میں ان کو جاننے کے لیے ان کی کتابیں تو نہیں پڑھنا چاہوں گا. کوئی کہتے کہ ہندو کا دھرم گرنتھ کتنا اچھا ہے. میں دھرم گرنتھ کیوں پڑھوں بھائی؟ مجھے ہندو میرے سامنے کھڑا ہے، وہ کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے میرے سامنے نظر آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے پیچھے سے آؤٹ پٹ جو ہے، پیچھے سے جو انرجی ہے وہ ویسی آ رہی جیسے کام کر رہے ہیں. تو دیکھ لیجئے. تو میں نے دیکھا یار برائیاں تو تھوڑی بہت سبھی میں ہیں، لیکن اسلام تو برائیاں ہیں الگ چیز، برائی ہونا الگ چیز ہے، لیکن اسلام تو ایسا زہریلا سانپ ہے اور پھر اس کو دودھ نہیں پلا رہے ہیں بلکہ اس کو زہر پلا کے پال رہے ہیں سانپ کو. اس بات پر میں نے صرف اسی بات پر اسلام کو ایک دم تیاگ دیا تھا. پھر میں نے انکمپرومائزنگ انڈیا، آپ کے چینل کا نام ہے، انگلش تھوڑی کمزور ہے میری، تو میں نے اسی پر پہلی بار میرے چینل پر آئے. اور امروز جی کو تو میں بہت ٹائم سے جانتی ہوں، تو میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ان کو مہیلاؤں کا بہت زیادہ آدر کرنا آتا ہے. اینڈ دیٹ از ون تھنگ آئی ریئلی اپریشیٹ ان ہم. بہت اچھے ہیں. تو آپ اس میں میں ایک بات کہوں گا کہ اس میں سوارتھی بھی ہوں. میرے تجربے ہیں کہ جن گھروں میں مہیلاؤں کا سمان نہیں ہوتا، میں نے وہ گھر تباہ و برباد دیکھے ہیں. مومن کیونکہ مہیلا مطلب جو ہمیں پیدا کرتی ہے وہ زمین ہے. ہم اپنی زمین کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ میں اچھا چاہتا ہوں، اچھی زندگی چاہتا ہوں، اور اچھی زندگی چاہنے کے لیے
میں جس چیز پہ سفر کر رہا ہوں, زمین پہ سفر کر رہا ہوں, تو زمین کی جو دھرتی ماتا ہے, سب سے پہلے تو مجھے اس کا سمان بنتا ہے. میں اس معاملے میں سوارتھی ہوں کہ مجھے ایک اچھا جیون جینا ہے, اور اچھا جیون جینے کے لیے مہیلا سمان تو سب سے پہلے ہے. میں آپ نے دیکھا ایک دو بار میں آپ سے کبھی کبھار ڈرنک بھی جیسے کر لیتا ہوں, میں اپنی کوئی چیز چھپاتا نہیں ہوں, تب بھی آپ سے بات ہوئی تو آپ کے لیے منہ سے بھلے میں نے پکا دیا ہو تھوڑا بہت, لیکن دیدی تو دیدی, جو چیز وہ چیز.